كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلاً و سہلاً. استقامت والے طالب علموں کے لیے خوشخبری، اللہ تعالیٰ انہیں استقامت دے. القرآن حیاتی، پارہ نمبر 24، لیکچر نمبر 25، سورہ حامیم سجدہ، سورہ فصلت بھی کہتے ہیں اسے. آیہ نمبر 33 تا 35. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. اور اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. اور نہیں برابر ہو سکتی کوئی نیکی اور نہ برائی، لیکن تم دور کرو برائی کو احسن طریقے سے، تاکہ تمہارے اور اس کے درمیان جو دوری ہے، یہ دشمنی ہے، وہ تمہارا دلی دوست بن جائے. اور نہیں یہ صفت نصیب ہوتی مگر ان لوگوں کو جو نصیبے والے ہیں، یا ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں. یعنی بہت ہی خوش قسمت لوگوں کو یا صبر کرنے والوں کو ہی یہ صفت نصیب ہوتی ہے. قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اور اس کی ہر بات، ہر آیت اپنی جگہ بالکل درست اور صحیح اور حق ہے. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، نہ اس میں کوئی شک و شبے کی کوئی گنجائش ہو سکتی ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ومن احسن قولا، کہ اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے. احسن کا لفظ آیا ہے، یہ افعل التفضیل کا صیغہ کہتے ہیں اس کو گرامر کے حساب سے، کہ سب سے اونچی ڈگری احسن، یعنی دی بیسٹ پرسن اگر کوئی ہو سکتا ہے. یعنی باقی تمام لوگ ایسے ہی ایوریج ہیں، بیکار ہیں، یا ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے. اصل شخص وہ ہے، اصل ویلیو اس شخص کی ہے، یا وہ شخص سب سے بیسٹ، سب سے بہتر، سب سے اچھا ہے جو کیا کرتا ہے، دعا الی اللہ، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، جو لوگوں کو اللہ کے راستے پر لے کر چلتا ہے، جو لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف دعوت دیتا ہے، جو لوگوں کو صراط مستقیم کا راستہ بتاتا ہے، جو ان کو جنت کی طرف لے جاتا ہے. صرف وہ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف دعوت ہی نہیں دیتا، بلکہ وہ عمل صالحا، اس شخص کی کوالٹی کیا ہے، اس شخص کی خوبی کیا ہے کہ وہ خود بھی نیک عمل کرتا ہے. یعنی صرف اس کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ صرف زبانی دعوے، زبانی جمع خرچ نہیں، بلکہ جس راستے کی طرف وہ لوگوں کو دعوت دے رہا ہے اس پر خود بھی عمل کرتا ہے، اور وہ خود عمل صالح میں سب سے آگے ہے. اور پھر یہی نہیں کرتا بلکہ وقال اننی من المسلمین، اپنے مسلمان ہونے کا اظہار بھی کرتا ہے. یعنی علل اعلان کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. وہ اپنے اسلام کو ایک شرمندگی کے طور پر نہیں لیتا کہ چھپاتا پھرے کہ میں مسلمان ہوں، ہائے میں کیا کروں، میں مسلمان ہوں. نہیں، ایسا نہیں، بلکہ وہ ایک خوشی اور ایک فخر کے طور پہ اپنے مسلمان ہونے کا اعلان بھی کرتا ہے کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں، میں صاحب ایمان ہوں. الحمدللہ. مسلمان ہونا اس کو کوئی شرمندگی میں مبتلا نہیں کرتا، جیسے کہ آج کی نام نہاد بہت سارے مسلمان ہیں جو نعوذ باللہ جنہوں نے اپنے نام بھی چینج کر لیے ہیں، رکی ٹکی وکی اس طرح سے رکھ لیے ہیں تاکہ پتہ نہ چلے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے. تو یہاں پر ایسے شخص کی بات کی جا رہی ہے کہ جو سب سے دی بیسٹ ہے. یعنی یہاں پر شدت بھی ہے نفی کے معنوں میں،
یعنی کسی کا قول اچھا ہو ہی نہیں سکتا، کسی کا کلام اچھا ہو ہی نہیں سکتا، کسی کا طریقہ اور کسی کا حال بہتر ہو ہی نہیں سکتا اس شخص سے بڑھ کر جس نے دعا الی اللہ، اللہ کی طرف بلایا۔ اب اس میں کیا بات شامل ہے کہ کون ہے وہ شخص جو اللہ کی طرف بلاتا ہے؟ کون ہے وہ شخص جو اللہ کے راستے کی طرف دعوت دیتا ہے؟ کبھی تھوڑی دیر رک کر ہم سوچیں، آپ اور میں کیا اس میں شامل ہیں؟ یا پھر کیا آپ اور میں اس میں شامل ہونا چاہیں گے؟ کیا آپ وہ اچھا شخص، اچھا پرسن بننا چاہتی ہیں؟ کیا میں اور آپ اللہ کے نیک بندوں میں سے وہ بندے بننا چاہتے ہیں جو اللہ کے راستے کی طرف دعوت دیتے ہیں، جو اللہ کے راستے کی طرف بلاتے ہیں، جو اللہ کی رضامندی کی طرف لے کر چلتے ہیں، جو راستہ وہ خود دیکھتے ہیں اس پر دوسروں کو بھی چلانا چاہتے ہیں کہ دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے؟ یہ والا معاملہ ہوتا ہے ان کا، جو خود نیکی کر کے نہیں بیٹھ جاتے، جو نیکیوں کو چھپا چھپا کر نہیں رکھتے کہ نیکی کے جو بھی سورسز ہیں، جو طریقے ہیں، جو ذریعے ہیں، وہ صرف اپنی ذات تک محدود نہیں کر لیتے، بلکہ ان کے دل میں خواہش اور تڑپ ہوتی ہے کہ اچھا جو نیکی میں نے کی ہوں، یہ جو نیکی کا راستہ میں نے حاصل کیا ہے، میں اپنے فلاں 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 ساتھیوں کو بھی بتا دوں، میں پوری دنیا کو بتا دوں، تاکہ وہ لوگ بھی اس نیک راستے پر چل کر نیکیاں حاصل کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں شمار ہو سکیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے وہ شخص، یہ ہے وہ پرسن۔ وہ کوئی مرد بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی خاتون بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، XYZ پرسن، بس وہ مسلمان ہونا چاہیے۔ تو وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ اس شخص سے بڑھ کر بات کسی کی اچھی ہو ہی نہیں سکتی جو اللہ کے راستے کی طرف بلائے اور عمل صالح کرے، نیک عمل کرے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین کے داعی کو خود باعمل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جو داعی دین ہے اگر وہ خود باعمل نہ ہو تو دوسرے لوگوں کو کیا وہ دعوت دے گا؟ لوگ یہی تو کہتے ہیں کہ اچھا ہم نے دیکھ لیا بہت دینداروں کو، کیا ان کا عمل ہوتا ہے؟ تو اب دیکھیں، ہم یہ کہیں کہ ایسا بھی نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے آپ کو چھڑا لیں اور اپنے آپ کو بچا لیں کہ لوگ ایسا کر رہے ہیں تو پھر ہم کیوں جائیں دین کی طرف۔ لوگوں سے ان کے اعمال کے بارے میں جواب ہوگا، آپ سے آپ کے اعمال کے بارے میں جواب ہوگا کہ آپ کے پاس مواقع تھے، آپ کے پاس ایسے موقع آئے اور آپ کے پاس نیکی کرنے کے بہت سارے ذرائع بھی تھے، لیکن آپ نے کیوں نہیں آگے بڑھ کر اس کو اویل کیا؟ کیوں نہیں آپ نے اس کو استعمال کیا؟ تو کیا جواب دیں گے کہ لوگ برے کام کرتے لہٰذا ہم پیچھے رہے نیکی سے؟ نہیں، ایسے آپ جواب نہیں دے سکتے۔ تو یہاں پر اللہ کے نیک بندوں کی کوالٹیز بتائی گئی ہے، اور یعنی بس ایک ہی بات میں سمیٹ دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے راستے کی طرف بلاتا ہے۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی پکار کیا ہوتی ہے، ان کی دعوت کیا ہوتی ہے، وہ کس راستے کی طرف بلاتے ہیں لوگوں کو؟ وہ خود بھی ہدایت کی جستجو میں ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس راستے کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کی پکار ہی یہ ہوتی ہے کہ جو خیر انہوں نے حاصل کی ہے اس کی طرف دوسروں کو بھی بلائیں، جو شر سے وہ خود رکتے ہیں دوسروں کو بھی روکیں، امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کا کام انجام دیتے ہیں، اور اسی راستے میں ان کی زندگی گزرتی چلی جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو رول ماڈل ہمارے لیے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر ہم ان کی زندگی دیکھ لیں تو آپ کی پوری زندگی نبوت سے لے کر آخری سانس تک آپ نے اس نبوت کا حق ادا کر دیا۔ آپ کی پکار ایک ہی تھی کہ اے لوگوں، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلاتا ہوں۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو، فلاح پا جاؤ گے۔ آپ کی دن رات سوچ، فکر، جد و جہد، سعی، کوشش یہی تھی کہ لوگ کسی طرح آگ سے بچ جائیں۔ آپ فرماتے تھے کہ میں تمہیں پکڑ پکڑ کر روک رہا ہوں آگ میں گرنے سے، اور تمہیں کہ پروانوں کی طرح آگ کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہو۔ آپ کو انتہائی افسوس ہوتا تھا اگر کوئی شخص اسلام سے محروم رہ جاتا۔ تو آج ہم تو سب مسلمان ہیں، ہم سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھانے والے ہیں، امت مسلمہ۔ کبھی سوچی کہ کبھی آپ نے اور میں نے کبھی یہ غور کیا اور سوچا کہ مجھے تو داعی الی اللہ ہونا چاہیے، مجھے تو دین کا داعی ہونا چاہیے، مجھے تو اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے، اسے لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اچھی باتیں خیر کے کام پر پہنچانے کے لیے مجھے ہر وقت مستعد، ہر وقت ایکٹیو اور ہر وقت جد و جہد کرنے والا ہونا چاہیے۔ کہ یہ راستہ تو ایسا ہے کہ یعنی اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینے والا کام اتنی سعادت کا کام ہے کہ
جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، یہ بازی عشق کی بازی ہے، گر جیت گئے تو کیا کہنے، ہارے بھی تو بازی مات نہیں والا معاملہ ہے کہ اللہ کے راستے میں ایون اگر موت بھی آ جاتی ہے اور اگر کوئی آپ کی بات نہیں بھی سنتا ہے، کوئی آپ کو دھتکار بھی دیتا ہے، تو بھی آپ کامیاب ہو گئے۔ آپ کا کام ہے پہنچا دینا، میسج کو پہنچا دینا، نیک کاموں کو، نیک باتوں کو آگے بتا دینا۔ ایک دعوت وہ ہوگی جو آپ غیر مسلموں کو دیں گے کہ ان کو ایک اللہ کو ماننے کی تعلیم یا دعوت دینا، آخرت کا یقین۔ جو بھی ایک غیر مسلم کو آپ ایمان کی دعوت دینے کے لیے آپ جو بھی طریقہ استعمال کریں، ایک وہ دائی ہے۔ اور ایک دعوت وہ ہے جو آپ اپنے ہی لوگوں میں جو آلریڈی مسلمان ہیں، جو آلریڈی اللہ پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، ان کی اصلاح کے لیے، جو اپنی زندگی میں اتنے مشغول ہو گئے ہیں زندگی کے کاموں میں، یا غافل ہو گئے ہیں آخرت سے یا اللہ کی یاد سے، تو ایسے بہکے ہوئے، ایسے بگڑے ہوئے اور ایسے غافل اور لاپرواہ لوگوں کو اللہ کی طرف لوٹانا، اللہ کے سچے بندے اور اچھے بندے بنانا، ایک یہ کام ہے۔ اور یہ دونوں کام انتہائی ضروری ہے، اور دونوں کام اپنی جگہ بہت زیادہ اہم ہیں، اور دونوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم غیر مسلموں کو بھی دعوت دیں دین کی، اور اپنے معاشرے کی بھی اصلاح کریں، کیونکہ آپ دیکھیں کوئی بھی معاشرہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا۔ ایون جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واعظ و نصیحت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ تو واعظ و نصیحت کے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ تربیت کرنی ہے آپ کو، تو اس کے لیے تو یہ سارے آپ کو کام انجام ہی دینے ہوں گے۔ تو وہ شخص کیسا ہوتا ہے جو دین کا داعی ہوتا ہے، جو مبلغ ہوتا ہے، جو اپنی زندگی کو اللہ کے راستے کی طرف بلانے کے لیے وقف کر دیتا ہے، کہ لوگوں کو یہ دین کے راستے کی طرف بلاتا ہے، لوگوں کو اچھائی اور خیر کی طرف بلاتا ہے۔ جو نفع وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی پسند کرتا ہے، اس کے اندر خیر خواہی ہوتی ہے۔ وہ سیلفش نہیں ہوتا، وہ نیکیوں کو صرف خود اکیلے سمیٹنے والا نہیں ہوتا، بلکہ وہ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے کی طرف دعوت دے کر ان کو بھی ان نیکیوں سے فائدہ اٹھانے کا احساس دلاتا ہے۔ پھر وہ معروف کا حکم دیتا ہے، ہر اچھے کام کا حکم دیتا ہے، جو بھی بھلائی کے کام ہیں، جو معاشرے میں رائج ہیں اچھے کام، اس کی ترغیب دیتا ہے، لوگوں کو انکریج کرتا ہے اچھے کاموں کے لیے، اور منکر سے روکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو منع کیے گئے کام ہیں، جو خلاف ورزی ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی، اس سے لوگوں کو روکتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اگر میں ان کو نہیں روکوں گا تو یہ خود ہلاکت کے گڑھے میں گر جائیں گے۔ تو آپ سوچیں اس کی خیر خواہی کتنے عروج پر ہوگی کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی کسی گڑھے میں گرنے نہیں دینا چاہتا، بلکہ ان کو بھی اس نقصان سے بچانا چاہتا ہے۔ تو جو خیر کے داعی ہوتے ہیں وہ اپنے لیے نہیں جیتے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے جیتے ہیں۔ ہاں، وہ خود اپنے ذات کے لیے بھی نیک عمل کرتے رہتے ہیں، اپنے ذات کے لیے بھی نیک عمل انجام دیتے ہیں، اور یہ خیر کے داعی یہ وہی لوگ ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو لے کر اٹھے ہیں، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو لے کر اٹھے ہیں تاکہ پوری دنیا میں اس کو عام کریں۔ آپ دیکھیں ہم چین سے کیسے بیٹھ سکتے ہیں بھلا؟ ہمارے ہی کتنے مسلمان بھائی بہن ہیں جن کو کوئی بات نہیں معلوم دین کے بارے میں، بیسک نالج نہیں ہے ان کو۔ تو کیا ہمارا دل نہیں چاہے گا کہ جو معلومات ہمیں ہوئی ہے وہ ہم دوسروں کو بھی پہنچائیں تاکہ وہ بھی جنت کے اعلیٰ مقام حاصل کر سکیں، جنت کے اعلیٰ درجے حاصل کر سکیں؟ تو مومن تو خیر خواہ ہوتا ہے، وہ خیر کا داعی ہوتا ہے، خیر کی طرف دعوت دینے والا ہوتا ہے، دوسروں کا بھلا چاہتا ہے، جو شرک کو ترک کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ آپ دیکھیں آج معاشرے میں کتنا شرک پھیلا ہوا ہے، کتنی قبر پرستی عام ہے، اور توکل تو بالکل رہا ہی نہیں جیسے اللہ پر۔ ہر طرف ایک نفسا نفسی کا عالم ہے، جس کو جدھر بتاؤ وہ ادھر کی رخ پر چل پڑتا ہے، کوئی یہاں جھک رہا ہے، کوئی وہاں جھک رہا ہے۔ تو وہ شرک کو ترک کرنے کی تعلیم دیتا ہے داعی، اور خود بھی اس سے رکا رہتا ہے۔ اور سب سے اہم خوبی یہ ہوتی ہے کہ مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے، یعنی دین کے داعی کی سب سے بہترین خوبی اور سب سے اعلیٰ خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑتا ہے، اپنے آپ سے نہیں جوڑتا کہ تم میری تعریف کرو، میری واہ واہ کرو، میری بڑائی بیان کرو، نہیں، بلکہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کا صحیح بندہ بناتا ہے۔ اور ویسے بھی جو اصل دین کا داعی ہوگا وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ تم میری بات مانو، بلکہ وہ کہے گا کہ تم اللہ کی بات مانو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے یہ بات کہ کبھی کسی نبی کا یہ کام نہیں تھا کہ اس نے کہا ہے کہ تم میری بندگی کرو، بلکہ ہر نبی نے یہی دعوت دی کہ تم اللہ کی بندگی کرو۔ تو جو دین کا داعی ہوتا ہے وہ بھی
اللہ کے راستے کی طرف بلاتا ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑتا ہے، نہ کہ اپنے آپ سے جوڑتا ہے۔ تو ایک کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جو ابھی دین کی دعوت کے لیے اٹھے ہی نہیں ہیں، جو بس آرام سے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں کہ بس خود کی زندگی گزار لی، کھا لیا، پی لیا، مزہ کر لیا، بس ختم، یہی زندگی ہے۔ اور ایک وہ لوگ ہیں جو اس راستے میں الحمدللہ لگے ہوئے ہیں، جو اس راستے کی جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں اور اسی پر گامزن ہیں، اسی پر چل رہے ہیں، لوگوں کو دین کے راستے کی طرف بلاتے ہیں، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں۔ تو جو دین کا داعی ہوگا وہ کبھی بھی اپنی ذات سے نہیں جوڑے گا لوگوں کو، کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ تم میری بات سنو، وہ کبھی بھی یہ کہے گا کہ تم اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ پھر اس کی خوبی کیا ہوتی ہے مومن کی، اس بندے کی، اس داعی دین کی، جو دین کا داعی ہوتا ہے، کسی سے ناچاکی ہو جائے، کسی سے غلطی ہو جائے، وہ درگزر کرتا ہے۔ یہ سب سے بڑی کوالٹی ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پر کیا بتایا گیا کہ ادفع باللتی ہی احسن، اور دفع کرو برائی کو بھلائی سے، یعنی بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، تم کیا کرو، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم۔ اب دیکھیے دین کی دعوت میں اور دین کے راستے میں کبھی آپ ذاتی دشمنی یا ذاتی قدورتوں کو سامنے نہیں لا سکتے۔ آپ جب تک دل سے اور دماغ سے جھٹک نہیں دیں گے یہ ساری چیزیں کہ مطلب مجھے تو برا لگ گیا، اب یہ جو برا لگنے والی بات ہے یہ تو پتہ نہیں کیوں لوگوں کو اتنی بات پر برا لگ جاتا ہے۔ دین کے راستے میں ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیں اور وہ آپ کو کبھی برا بھلا نہ کہیں۔ وہ کہیں گے ضرور برا بھلا، آپ کی بعض اوقات ہو سکتا ہے آپ کو منہ پر کچھ کہا جائے، بعض اوقات آپ کی پیٹھ پیچھے کچھ کہا جائے، بعض اوقات آپ پر فقرے کسے جائیں، بعض اوقات آپ پر طنز کیا جائے، تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کیا کہا گیا، سامنے دیوانہ، مجنون، کذاب، ساحر، پورے قرآن میں الفاظ دیے گئے ہیں، شاعر، مجنون، یہ سارے الفاظ رسول اکرم کو دیے گئے، لیکن کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپے سے باہر ہو گئے کہ اچھا تم مجھے اس طرح سے کہہ رہے کہ میں ایسا لگتا ہوں تمہیں؟ نہیں، آپ نے کبھی جواب نہیں دیا، کوئی پلٹا کر جواب نہیں دیا۔ لیکن یہ آپ کا اخلاق تھا، آپ کا کردار تھا کہ آپ دیکھیں وہی دشمن دوست بن گئے۔ تو یہ جو درگزر کرنے والی کوالٹی ہے یہ داعی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور جو دین کا داعی ہوتا ہے اس کو حکمت بھی آنی چاہیے، اس کو دشمنوں کو دوست بنانے کی کوالٹی اس کے اندر آنی چاہیے کہ دشمنوں کو بھی کیسے دوست بنایا جا سکتا ہے، اور بروقت بات کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہو کہ کیسے معاملات کو ہینڈل کرے، کیسے حالات اگر اپنے ہاتھ سے نکل بھی رہے تو اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے۔ یہ داعی کی صفت ہوتی ہے، کوالٹی ہوتی ہے۔ داعی اتنا بھی بے وقوف سا اور سیدھا سادہ نہیں ہوتا کہ اس کو جو چاہے جیسا چاہے کر دے، نہیں، بلکہ وہ حکمت سے کام لیتا ہے۔ تو اگر آپ کی کسی سے ناچاکی ہو جائے، کوئی آپ کو باتیں سنا دے، کوئی آپ سے دشمنی کرے، آپ اس سے دشمنی ختم کر دیں، آپ اس کو تحفے تحائف دیں۔ برائی کو ختم کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ یہی ہے، تحفے تحائف دینا، ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرنا، ایک دوسرے کی دلجوئی کرنا، تو دونوں کے قلب کی اصلاح کا ذریعہ ہے۔ یعنی اگر آپ کی کسی سے ناچاقی بھی ہو گئی ہو، کسی سے بات بند ہو جائے کسی بنا پر، تو آپ پہل کر لیں، کوئی بات نہیں، درگزر سے کام لیں، اس سے کوئی عزت گھٹے گی نہیں بلکہ اس سے عزت بڑھے گی ہی انشاءاللہ۔ تو اور یہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی اچھا کام کرنا چاہیں گے تو شیطان ضرور روکے گا۔ ہم آگے والی آیت پر نہیں گئے ہیں جو آیت نمبر 36 ہے، اس میں یہی بات بتائی گئی کہ اگر آپ یہ جب بھی اچھا کام کریں گے اور نیک کام کریں گے تو یہ نیک کام کرتے وقت شیطان ضرور وسوسے ڈالے گا، اچھا کیوں، تم کیا کوئی چھوٹی ہو ان سے؟ تمہاری بھی کوئی عزت ہے، تمہاری بھی کوئی ویلیو ہے، تم کیوں معافی مانگ رہی ہو؟ ان کا کام ہے معافی مانگنا۔ تم کیوں سلام کر رہی ہو؟ ان کا کام ہے سلام کرنا۔ تم کیوں تحفے تحائف دے رہی ہو؟ ان کا کام ہے دینا، ان کی ذمہ داری تمہیں دینا۔ تو یہ ایسے وسوسے شیطان ڈالے گا۔ تو ایسا ہمیشہ ہوتا آیا ہے کہ جب بھی آپ کوئی اچھا کام کرنے جائیں شیطان ضرور آپ کو روکے گا۔ تو ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان مردود سے، اس کے وسوسوں سے ہم کو بچائے رکھ، اے اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے تاکہ ہم اس سے محفوظ رہ سکیں، شیطان سے، اس کے وسوسوں سے۔ تو ہم کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لینی چاہیے۔ تو دوسروں کو معاف کر دینا اور درگزر کرنا یہ ایک ایسی خوبی ہے جس سے بندہ بلند درجات حاصل کر لیتا ہے اور مکارم اخلاق کی بلندیوں کو وہ چھو لیتا ہے، الحمدللہ سب سے بیسٹ پرسن بن جاتا ہے۔ اور سب سے بہترین خوبی یہی ہے کہ لوگوں کو معاف کر دیا جائے، ان سے درگزر کر دیا جائے۔ آپ دیکھیں دین اسلام اسی لیے تو پھیلا کہ لوگ دشمنی برتتے تھے،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، اور وہ لوگ ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے تھے. لوگ ان کی طرف تلوار لے کر بڑھتے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں معاف کر دیتے تھے. کوئی ایک نہیں، ہمیں کئی واقعات ملتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اسلام کیسے پھیلا؟ اسلام یہی اخلاق کی وجہ سے تو پھیلا. درگزر کرنا، عاجزی، دوسروں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ، یہ چیز آپ کو اتنا، آپ کے کردار کو اتنا خوبصورت بنا دیتی ہے کہ آپ کا کردار اس میں ایک کشش پیدا ہو جاتی ہے، اس میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے. لوگ خود بخود کھینچے چلے آتے ہیں. جیسے میگنیٹ ہوتا ہے نا، تو میگنیٹ کے پاس کیسے میگنیٹ چلا آتا ہے، اور قریب یعنی دور بھی آپ رکھیں تو دونوں آگے بڑھ کر ایک دوسرے کو لپک کر لے لیتے ہیں. تو اسی طرح سے کردار کی خوبی، حسن اخلاق کی خوبی انسان کو اتنا ہر دل عزیز، لوگوں کا گرویدہ اور پسندیدہ بنا دیتی ہے کہ لوگ کھینچے چلے آتے ہیں اس کی طرف. پھر آپ کی ہر بات مانی جاتی ہے. اور یہی تو دین کے داعی کو چاہیے کہ اس کی ہر بات مانی جائے. یعنی وہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات لوگوں کو پڑھ کر سنائیں یا کہہ کر سنائیں تو لوگ ان احکامات کی پابندی کریں، ہے نا. تو دین کے داعی کا اخلاق اور کردار جب اچھا ہوگا، اس کا عمل صالح ہوگا، اس کی زبان میں شیرینی ہوگی، اس کی زبان میں مٹھاس ہوگی، اس کے رویے میں درگزر کا جذبہ ہوگا، اس کے اندر عاجزی ہوگی، وہ جھکنا جانتا ہوگا، یقین جانیے آپ کو بڑی بڑی تقریریں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کا کردار، آپ کا اخلاق ہی لوگوں کو آپ کی طرف لے کر آئے گا، کھینچ کر لے کر آئے گا. پھر لوگ آپ سے چھٹیں گے نہیں، دور نہیں ہوں گے. اور یہی تو رسول اللہ کی کوالٹی تھی. ہم ان کوالٹیز میں سے کچھ تو اپنے اندر اپنانے کی کوشش کریں، کچھ خوبیاں تو ہم اپنے اندر لے لیں تاکہ ہم بھی دین کے ایک اچھے داعی بن سکیں. تو اس کی دعا ہی یہ ہوتی ہے، اس کی پکار ہی یہ ہوتی ہے کہ جو نیک عمل کرتا ہے، اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے اور اپنے ایمان کا اظہار بھی کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. اور جب وہ دین کے راستے میں نکلتا ہے تو اب ظاہر سی بات ہے، دین کے راستے میں تو آپ کو ہر قسم کے لوگ ملیں گے. اکھڑ مزاج، تند خو، بدتمیز، طنزیہ فکرے کسنے والے بہت سارے لوگ ملیں گے. کیونکہ کبھی بھی جب دین کے راستے کی طرف دعوت دی گئی تو ایسا نہیں ہو کہ ریڈ کارپیٹ بچھائے گئے ہو، آپ کے لیے پھولوں کا ہار لایا گیا ہو، نہیں، یا آپ کو خوشی خوشی قبول کر لیا گیا ہو. کبھی بھی آپ کی بات نہیں مانی جائے گی. آپ دیکھیں، خود آپ کے خاندان کے لوگ، آپ کے اڑوس پڑوس، ایون آپ کے گھر کے لوگ بھی آپ کی مخالفت کر سکتے ہیں. لیکن دین کا داعی اپنے راستے کی طرف گامزن رہتا ہے، ڈٹا رہتا ہے، اس کے اندر استقامت ہوتی ہے، ڈٹرمنیشن ہوتا ہے. وہ ڈاواڈول نہیں ہوتا لوگوں کی باتوں سے، وہ لوگوں کی طنزیہ فکروں سے ڈسہارٹ نہیں ہوتا، وہ لوگوں کی باتوں سے اپنی جو کوشش اور جدوجہد ہے اس میں کمی نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنی کوشش کو مزید اور تیز کر دیتا ہے. جب مخالفتیں، رکاوٹیں اور اس طرح کی مشکلات آتی ہیں، اس کی کوششیں بھی بہت تیز ہو جاتی ہیں، وہ مزید اللہ کے راستے کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے. تو یہاں اس شخص کی بات کی جا رہی ہے، ایسے شخص کی بات کی جا رہی ہے جو سب سے بہتر ہو، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہو، جو لا علم لوگوں کو تعلیم دیتا ہو. تو آپ سوچ لیں اور اس پر اپنے آپ کا موازنہ کرتے جائیں اور احتساب کریں کہ کیا یہ میں ہوں یا میں ہو سکتی ہوں. اور اگر میں کرنا چاہوں تو ضرور کر سکتی ہوں، کیونکہ دین کا داعی کوئی بھی بن سکتا ہے. اس کے لیے آپ کو کوئی عالم اور فاضل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے گھر میں رہ کر بھی تبلیغ کر سکتے ہیں، آپ اپنے گھر میں رہ کر بھی دین کے داعی بن سکتے ہیں. اپنے بچوں کو دین کے راستے کی طرف بلائیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے میکے اور سسرال والوں کو. تو یہ وہ شخص ہے یعنی جس کا بیسٹ کلام ہی یہ ہے، اس کے کلام کو بیسٹ کلام کہا گیا، کہ جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، جو جہلا کو تعلیم کے ذریعے سے، یعنی جو جاہل لوگ ہیں ان کو تعلیم سے نوازتا ہے تاکہ وہ علم حاصل کریں، جو غافل لوگوں کو غفلت سے چونکاتا ہے اور ان کو آخرت کی یاد دہانی کرواتا ہے. آپ دیکھیں آج لوگ دنیا میں کتنے مگن ہیں، ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، ان کو کوئی ہوش و حواس ہی نہیں ہے کہ ہم کو ایک دن دنیا سے جانا بھی ہے. تو ایسے غافل لوگوں کو چونکانا یہ میری اور آپ کی، ہم سب کی ذمہ داری ہے جو دین کا داعی ہوتا ہے. پھر اعراض کرنے والوں کو واضح نصیحت کے ذریعے سے اللہ کے راستے کی طرف بلاتا ہے. جو لوگ منہ موڑتے، اعراض کرنا کیا ہے؟ منہ موڑنا. تو منہ موڑنے والوں کو حکمت اور محبت کے ساتھ دعوت دیتا ہے تاکہ وہ پلٹ آئیں، تاکہ وہ لوٹ آئیں. پھر اہل باطل کو، یعنی جو باطل پرست ہیں، ان کو دلائل کے ساتھ اللہ کے راستے کی طرف دعوت دیتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں مجادلہ بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ آئیں گے جو آپ سے بحث و مباحثہ کریں گے، جو آپ کی بات نہیں مانیں گے، جو آپ کی بات کو ریجیکٹ کریں گے، اور ان کی جو بری باتیں ہیں اس کے ایسے دلائل دیں گے کہ آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے.
تو آپ کو بھی دلائل دیتے آنا چاہیے. آپ کو حق بات کے حق میں کہنے کی صلاحیت اور تمیز ہونی چاہیے کہ آپ صحیح بات کہہ سکیں. تو وہ لوگ اپنے دلائل لائیں گے، ہم کو اپنے دلائل پیش کرنا ہے، اور آپ اپنے دلائل میں اتنے فرم ہوں اور اتنے اسٹرکٹ ہوں کہ سامنے والا سن کر اس کا گرویدہ بھی ہو جائے اور وہ اپنی بات نہ منوا سکے. اور آپ دیکھیں حق ہمارے پاس ہے. تو یہ جو دین کے داعی ہوتے ہیں وہ حق بات کہنے والے ہوتے ہیں، اور حق بات کو دلیل سے ثابت بھی کرتے ہیں. ایسے نہیں کہ الٹپ جو باتیں کہہ دی بس اس طرح سے قصے کہانیاں کہہ دی، نہیں، وہ صرف قصے کہانیوں پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ ان کے پاس دلائل ہوتے ہیں. ان کے پاس لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ایسی مثالیں ہوتی ہیں. آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کیسے انہوں نے دلائل پیش کیے تھے. جب نمرود کے دربار میں گئے اور اس سے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، تو اس بیوقوف شخص نے یہ کیا کہ کسی پھانسی والے شخص کو آزاد کر دیا اور کسی آزاد شخص کو پھانسی دے دی. کہا کہ دیکھو یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کو کیا معلوم کہ یہ موت دینا تھوڑی ہوئی کوئی. اس نے کہا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. تب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں فوراً دوسری دلیل انہوں نے پیش کی کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکال لاتا ہے، ذرا تو اسے مغرب سے نکال لا. فبہت الذی کفر، پس وہ مبہوت ہو گیا، یعنی اس قدر وہ ٹرانس میں آ گیا، اس قدر وہ ششدر رہ گیا، یعنی ہپناٹائز ہو گیا. اور اس کو سمجھ میں آ گیا کہ مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی ذات یہی سب کچھ کر سکتی ہے. اور جو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں وہ بات بالکل 100% درست ہے کہ وہ رب کے جیسا تو کوئی بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ نمرود نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا نا کہ میں ہوں تمہارا رب، میں خدا ہوں. نعوذ باللہ، اس نے اس طرح سے کہا تھا. تو اس کو یہی تو بتانا تھا کہ تم انسان کیسے بھلا ہو سکتے ہو خدا، تم تو خود محتاج ہو اللہ تعالیٰ کے، چاہے تم کتنے بھی بڑے بادشاہ کیوں نہ ہو. تو آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کیسے دوسری دلیل پیش کر دی کہ ٹھیک ہے میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکال لاتا ہے، تو ذرا اسے مغرب سے نکال لا. اور وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا. ظاہر سی بات ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ سورج تو اللہ کے حکم سے نکلتا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو حق بات کہنے کے لیے دلائل رکھتے ہیں، جن کے پاس دلائل ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں ان کے بارے میں آتا ہے، میں ہمیشہ نام بھول جاتی ہوں، شیخ سعدی غالباً یا ابراہیم بن ادہم کے بارے میں آتا ہے. واللہ عالم یہ قصہ 2-3 لوگوں کے نام سے مشہور ہے. واللہ عالم جس کے بھی ساتھ ہوا تھا اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. انہوں نے اتنی اچھی مثال سے بات سمجھائی تھی کہ آج ہمارے لیے بھی اس میں بہت ساری الحمدللہ روشنی ہے. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ ایک راستے سے چلے جا رہے تھے تو اس زمانے میں ایتھیسٹ لوگوں کا بہت دورہ تھا، جیسے کہ آج بھی ہے. بہت سے لوگ انہیں بہت تیزی سے گرو ہو رہے ہیں ایتھیسٹ، جو لوگ اللہ کو ہی نہیں مانتے، نعوذ باللہ، جو کہتے ہیں کہ دنیا خود بخود بن گئی، بس ایسے ہی بن گئی، کسی کے بنانے کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے، نعوذ باللہ. تو بہرحال وہ کسی ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو کوئی ایک ایتھیسٹ ان کو ملا، اسی طرح کا شخص جو کہتا تھا کہ دنیا خود بخود بن گئی. تو اس نے ان کو روک کر پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں شیخ سعدی اس کے بارے میں، جب یہ دنیا تو خود بخود بن گئی، یہ نظام خود بخود چل رہا ہے اور اس طرح سے. تو انہوں نے کہا کہ ابھی میں آ رہا تھا تو میں نے دیکھا اور میں حیران رہ گیا کہ میں دریا کے کنارے سے آ رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ ایک درخت سے لکڑی گری، وہ لکڑی خود بخود کشتی بنی اور چلنا شروع ہو گئی. تو جو سامنے والا شخص تھا وہ کہنے لگا کہ وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ میں نہیں مانتا آپ کی بات کو، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ خود درخت سے لکڑی گرے، خود بخود کشتی بن جائے اور خود بخود چلنے لگے، ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے ایسا. تو کہا کہ اے بے وقوف شخص، جب درخت سے گر کر ایک لکڑی خود سے کشتی نہیں بن سکتی تو اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی دنیا خود سے کیسے بن سکتی ہے؟ کوئی نہ کوئی تو اس کو بنانے والا ہوگا نا. اور یہ جواب سن کر وہ مبہوت رہ گیا اور قائل ہو گیا اس بات کا کہ ہاں واقعی میں اس دنیا کو کوئی بنانے والا ہے. سبحان اللہ. تو یہ جو دین کے داعی ہوتے ہیں ان کے پاس حق بات کہنے کے لیے دلائل ہوتے ہیں، ان کے پاس ایسی مثالیں ہوتی ہیں جس سے جو دشمنان اسلام ہیں وہ سن کر ان کے گرویدہ ہو جائیں اور اب جو بھی ان کے جھوٹے جو باتیں ہیں وہ وہیں ختم ہو جائے اور وہ حق بات کو مان لے. یہ دلائل ہوتے ہیں ان کے پاس. تو یہ چیز ہم کو آنی چاہیے، ہم کو وہ طریقے، وہ چیزیں آنی چاہیے جو لوگوں کو دین کے راستے کی طرف آنے میں مددگار ثابت ہوں، جو بات کو ماننے کے لیے ان کے لیے ایزی ہو، کہ ٹھیک ہے ان کو بات ماننے میں آسانی ہو جائے کہ ہاں بھئی بالکل ہم کو بہت اچھے سے سمجھا دیا گیا، ہماری بات سمجھ میں آ گئی. تو جو دین کا داعی ہوتا ہے وہ حق بات کہتا ہے اور حق بات کہنے کے لیے اس کے پاس دلائل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ایسی بس کچھ بھی قصے کہانی کہہ کے یہ الٹپ بات نہیں کرتا.
پھر وہ دین کا داعی کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیتا ہے، اس کی ترغیب دلاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا شوق پیدا کرتا ہے ان کے دلوں میں. اور آپ دیکھیں نا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کتنے بہترین طریقے سے ہمارے اندر عبادت کا شوق پیدا کیا. کتنے اچھے اچھے آپ نے جو ذکر و اذکار ہے، نمازیں ہیں، نفل نمازیں فرض کے علاوہ، اس پر آپ نے جو اجر کی امید دلائی. ہمارا خود دل چاہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کے آگے جھکے رہیں. تلاوت قرآن پر جو ہر حرف پر نیکی ہے، اس کی وجہ سے دل چاہتا ہے کہ مسلسل تلاوت کرتے رہیں. پھر اس کے فہم آپ سوچیں کہ جس کی تلاوت پر اتنی نیکی ہے تو اس کے فہم پر، اس کے تدبر پر کتنی نیکیاں نہیں ہوگی، اس پر عمل کرنے پر کتنی نیکیاں نہیں ہوں گی. صدقات کی ترغیب آپ نے دی ہم کو، نفل صدقات کی بھی، فرائض کی بھی، جس کی وجہ سے آج ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم کتنا کچھ انفاق کر دیں تاکہ وہ اجر ہم کو مل جائے انشاءاللہ. تو بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بہترین طریقے سے سکھائے عبادت کے، اور ہمیں ترغیب دلائی، ہمارے دلوں میں شوق پیدا کیا احادیث کے ذریعے سے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور نہیں محسوس کر سکتے تو کم از کم یہ محسوس کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہے. تو آپ دیکھیں ہماری عبادت میں حسن پیدا ہو جائے گا، خوبصورتی پیدا ہو جائے گی، احسان کا لیول آ جائے گا. تو جو دین کا داعی ہوتا ہے وہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے طریقے بتاتا ہے، ان کے دلوں کے اندر شوق اور رغبت پیدا کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ترغیب دیتا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو گے تو تم فلاح پاؤ گے. آپ دیکھیں یہی تو کام آج کرنا ہے ہم کو نا، مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے. اگر ہم میں سے ہر کوئی اٹھ کھڑا ہو تو بہت حد تک برائیاں ختم ہو جائیں. اگر ہم خیر کے ہی کام کرتے رہیں زیادہ تر لوگ، تو آپ دیکھیں ہر طرف خیر ہی خیر پھیل جائے گا انشاءاللہ. تو وہ اللہ کی اطاعت کی ترغیب دیتا ہے اور فائدے بتاتا ہے اس کے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو گے تو اس کے کیا فائدے ہیں، اور تم اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دو گے تو اس کے کیا نقصانات ہیں وہ بھی بتاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزیوں کے جو نقصانات ہیں وہ بھی بتاتا ہے، تاکہ نقصان کے بارے میں جب تک ہم بتائیں گے نہیں تب تک کہ لوگ اس کو کس طرح سے ترک کریں گے، چھوڑیں گے. تو جب ہم ان کو بتائیں گے کہ یہ فلاں فلاں چیز کے کیا نقصانات ہیں تبھی تو وہ اسے چھوڑ دیں گے نا. تو یہ اس کی خوبی ہے دین کے داعی کی. پھر ایسا شخص صرف لوگوں کی بھلائی کی طرف نہیں، لوگوں کو ہی بھلائی کی طرف نہیں بلاتا، صرف اس کو لوگوں کی اصلاح کی پرواہ نہیں ہوتی بلکہ اس کو اپنے اعمال کی بھی اصلاح کی فکر ہوتی ہے، اور وہ خود بھی نیک کام کرتا ہے، اور اپنے نیک کام کرنے کی وجہ سے وہ پہچانا جاتا ہے. اس کا عمل اتنا بہترین ہوتا ہے، اس کے یہ جو ظاہر اور باطن ہے اتنا صاف و شفاف ہوتا ہے کہ ہر کوئی اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے جو اس کو دیکھ کر دین کے راستے کی طرف آتا ہے. تو ایسا شخص اس کے صالح اعمال، اس کے نیک اعمال کی وجہ سے لوگوں کا ہر دل عزیز بن جاتا ہے، لوگوں کا پسندیدہ بن جاتا ہے. اس کے نیک اعمال کو دیکھ کر لوگ اسلام کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں. سبحان اللہ. اور یہی ہوا، ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام جو تیزی سے پھیلا وہ یہی تو ہوا کہ جو مسلمانوں کا کردار تھا، جو ان کا اخلاق تھا، جو ان کی سچائی تھی، جو ان کی امانت داری تھی، جو ان کا موت سے بے خوف ہو جانا تھا، اللہ کے راستے میں جان دینے کی جو ان کی تڑپ اور طلب تھی، خواہش تھی کہ اللہ کے راستے میں ہماری جان جائے. کس طرح وہ دنیا سے غافل لوگ تھے، دنیا میں رہ کر بھی دنیا میں نہ ڈوبنے والے، دنیا میں رہ کر بھی دنیا کے اسیر نہ بننے والے، دنیا کے قیدی نہیں تھے وہ لوگ. وہ دنیا پر ریجھنے والے نہیں تھے بلکہ ان کے مد نظر آخرت ہوتی تھی، وہ آخرت پر فوکس تھے، اس پر نظر رکھتے تھے. تو ایسا نیک شخص خود بھی عمل صالح کرتا ہے، خود بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے. مسلسل اس کی جد و جہد یہ ہوتی ہے، وہ سوچتے رہتا ہے، اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ میں ایسا کون سا عمل کروں جس سے اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، میں نیکی کا کون سا شعبہ اپناؤں، کون سی فیلڈ چنوں جس کی وجہ سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. اور پھر اس کی جو خوبی بتائی گئی وہ کیا ہے کہ وہ ہمیشہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتا ہے، وہ برائی کا جواب بھلائی سے دیتا ہے، اس شخص کے ساتھ احسان کرتا ہے جو اس کے ساتھ برا کرے. یہی خاص خوبی. آپ دیکھیں دین کے راستے میں جو دین کا داعی ہوتا ہے اس کے لیے لازم و ملزوم ہے کہ وہ اپنے اخلاق کو اچھا رکھے، وہ دشمنوں کو معاف کرنے کا جذبہ اپنے اندر رکھے، ورنہ لوگ آپ کے پاس نہیں آئیں گے، لوگ الٹا دور بھاگیں گے آپ سے. تو آپ کے اندر یہ کوالٹی ہونا ضروری ہے کہ دشمنوں کو دوست بنا لینے کی کوالٹی، دشمنوں کو دوست بنا لینے کا جذبہ، اور اس کے لیے صبر بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے لیے اللہ سے دعا بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ حکمت، وہ درگزر کی صفت پیدا کر جس کی وجہ سے لوگ ہمارے اخلاق اور کردار کی وجہ سے دین کی طرف آ سکیں. تو بہرحال وہ احسان کا معاملہ کرتا ہے چاہے کوئی اس کے ساتھ برا سلوک کرے،
اور یہ حسن سلوک ایک ایسی خوبی ہے جو انسان کو سب کا پسندیدہ بنا دیتی ہے۔ برائی کے بدلے حسن اخلاق سے پیش آنا، حسن سلوک سے پیش آنا۔ کوئی آپ کے ساتھ قطع رحمی کرے، آپ اس کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ کوئی آپ پر ظلم کرے، آپ اس کو معاف کریں۔ کوئی آپ کے پیچھے بات کرے، آپ اس سے درگزر کریں۔ آپ دیکھیں ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے نا کہ کوئی آ کر بتا دیتا ہے، ایسے شخص کو چغل خور کہتے ہیں، جو ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر لگا دیتا ہے اور دو لوگوں میں لڑائی جھگڑے ڈالتا ہے، اور یہ جنت میں نہیں جائے گا ایسا شخص۔ اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے۔ تو کوئی آپ کے پاس آ کر کے کیا سنا تو فلاں فلاں تمہارے بارے میں کیا بات کر رہے تھے، وہ تو تمہیں اس طرح سے برا بھلا کہہ رہے تھے، تمہاری برائی کر رہے تھے۔ اب پھر ہم کہتے کہ اچھا وہ میرے بارے میں ایسا کرتے، وہ تو خود ایسی ویسی ایسی، اور پتہ نہیں کیا کچھ، ہم 10 باتیں زیادہ لگا دیتے ہیں، اور پھر جب آمنا سامنا ہو تو پھر وہ لڑائی جھگڑا شروع۔ تو پہلی بات تو جو بیچ والا پرسن تھا اس نے ادھر کی ادھر نہیں لگانا چاہیے تھا، اور اگر جب ہم کو پتہ بھی چلے کہ کوئی ہمارے بارے میں برائی کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں، چھوڑ دیں اس کو۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ کسی نے آ کر ان سے کہا، اور یہ واقعہ ہر محدثین کی جو کتابیں ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ کسی بزرگ جو اسکالر ہی تھے ان کو کسی نے آ کر کہا کہ فلاں فلاں شخص آپ کی بہت برائی کرتا ہے، دن رات آپ کی برائی میں لگا رہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کچھ مٹھائی یا کھجور کا ٹوکرا وغیرہ لیا اور اس کے گھر پر بھجوا دیا تحفہ۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ شخص آپ کی برائی کرتا ہے اور آپ نے اس کو تحفہ بھجوا دیا۔ تو کہا کہ ہاں، یعنی ہمیں وہ یاد تو کرتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ وہ ہماری برائیاں کر کے اپنی نیکیاں ہمارے کھاتے میں ڈال رہا ہے، کیونکہ کل قیامت کے دن کیا ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھا تھا کہ تم جانتے ہو کہ میری قوم کا مفلس کون ہے، میری امت کا مفلس کون ہے؟ مفلس مطلب وہ شخص جس کے پاس کوئی پیسہ نہ ہو۔ تو کہا کہ یا رسول اللہ، ہم تو اسی کو مفلس جانتے ہیں جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہوں۔ رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ نہیں، بلکہ مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن نیکیاں لے کر آئے گا، نماز پڑھی ہوگی، روزے رکھے ہوں گے، سب کچھ کیا ہوگا، لیکن کسی کا حق مارا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، برائی کی ہوگی اس کی پیٹھ کے پیچھے، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ اس کی تمام نیکیاں لے کر جن لوگوں کا اس نے حق مارا تھا، جن کی برائیاں کی تھی، ان سب کو وہ نیکیاں دے دی جائیں گی۔ اور پھر ابھی بھی اس کا عمل نامہ پورا نہیں ہوگا۔ اس نے اتنی زیادہ لوگوں کی برائیاں کی تھی، اتنا ظلم کیا تھا لوگوں پر، یہ اتنا ناحق لوگوں کو ستایا تھا کہ ابھی بھی لوگوں کا حق اس پر باقی ہوگا۔ تو پھر کیا ہوگا کہ جن لوگوں کا حق باقی ہے تو ان کی برائیاں لے کر اس کے کھاتے میں ڈال دی جائے گی، اس کے عمل نامے میں۔ تو آپ دیکھیں کہ لے کر تو آیا تھا نیکیوں کا ڈھیر، لیکن واپس کیا لے کر جا رہا ہے؟ الٹا جہنم کی آگ کے سامان۔ تو یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ یعنی ایسا کر کے کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی نیکیاں گنوا دیتے ہیں۔ تو کبھی اگر ہم کو پتہ بھی چلے کہ کوئی ہماری برائی کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں، چھوڑ دیں، درگزر کر دیں، اور اس بات کو وہیں دفن کر دیں، ختم کر دیں۔ اس پر ری ایکٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ درگزر کریں گے تو یہ چیز آپ کے دشمن کو بھی آپ کا دوست بنا دے گی، پھر اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کے درجات بلند ہو جائیں گے۔ اور یہ دشمنوں کو معاف کرنے کی جو کوالٹی ہے، یہ اتنی بہترین کوالٹی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ کھنچے چلے آتے ہیں اور ہمیشہ یاد رکھتے ہیں اس بات کو۔ آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تھے ابھی، اور کہا جاتا ہے کہ سمامہ بن اسال نامی ایک شخص جو کہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، اور عرب کفار مکہ ان سے غلہ خریدا کرتے تھے، انہی کے پاس سے غلہ آتا تھا، ان کے قبیلے کے پاس سے مکہ میں۔ تو کہا جاتا ہے کہ جب ان کو پتہ چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے، یعنی آپ نبی ہیں اور ابھی فی الحال آپ ہجرت کر کے بھی یہاں آ گئے ہیں، اور آپ نے ان لوگوں کا، یعنی کفار مکہ کا راستہ روک رکھا ہے، یعنی غلط فہمیاں تھیں ان کو، تو وہ اس ارادے سے نکلے کہ آج تو میں ان کا کام تمام ہی کر دوں گا، اور تلوار لے کر نکلے۔ اور جب مدینہ پہنچے اور آپ اس گھات میں تھے کہ وہ رسول اللہ پر کہیں وار کر دیں، تو صحابہ نے ان کو دیکھ لیا اور پکڑ کر قید کر کے لے کر آ گئے ان کو۔ اب جب ان کو قید کر کے لایا گیا تو مسجد نبوی کے ستون سے ان کو باندھ دیا گیا، اور جب رسول اکرم نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے سمامہ، اسلام قبول کر لو، فائدے میں رہو گے، بھلائی حاصل ہو جائے گی، اور اب مسکرا کر ان سے بات کر رہے تھے اور وہ نفرت سے منہ پھیر رہے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک شخص آپ کو تلوار لے کر مارنے کے لیے آیا ہے، اس ارادے سے نکلا ہے کہ آپ کا کام تمام کر دے گا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مسکرا کر ملتے ہیں اور الٹا اس کو دین کی دعوت بھی دے رہے ہیں، اس کو خیر کی طرف بلا رہے ہیں، اس کو ہمیشہ سے جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں اس قدر خیر خواہی۔ اور جب رسول اکرم جب بھی یہ بات کہتے وہ منہ پھیر لیتا تھا۔ سمامہ بن اسال بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیتے رضی اللہ عنہ۔ تو بہرحال کہا جاتا ہے 2-3 دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اس نے کہا کہ اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں یا درگزر کرتے ہیں تو آپ بہت، یعنی
عظیم انسان ہے، رسول اکرم سے اس نے کہا تھا۔ تب رسول اکرم نے تیسرے دن حکم دیا کہ ٹھیک ہے، ان کو رسیوں سے آزاد کر دو اور ان کو چھوڑ دو۔ صحابہ اکرام بہت حیران ہو کہ یا رسول اللہ کیسے، اس نے تو آپ پر جان پر حملہ کرنے کا سوچا تھا، اور اس طرح سے ایسی باتیں کرتے رہے۔ کہا کہ اسے چھوڑ دو، اور وہ روزانہ مسلسل دیکھتا رہا تھا کہ رسول اکرم اس کو مسکرا کر دعوت دے رہے ہیں کہ تم دین کی طرف آ جاؤ، اسلام قبول کر لو، فائدے میں رہو گے۔ کہا جاتا ہے کہ ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ نکلے مدینہ سے اور مدینہ کے مضافات میں گئے، وہاں پر کسی جگہ غسل کیا اور واپس لوٹ کر مدینہ آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرتا ہوں، اور یا رسول اللہ آپ آج سے پہلے مجھے آپ سے بڑھ کر نفرت کسی اور کے چہرے سے نہیں تھی، اور آپ سے بڑھ کر دشمنی کسی اور سے نہیں تھی، لیکن آج مجھے آپ سے بڑھ کر، آپ کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ محبوب نہیں، اور آپ سے بڑھ کر کسی سے محبت نہیں۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ ان کے الفاظ پر غور کریے آپ۔ ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ تھے یہ، اور اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دن کا جو کردار تھا، یہ 2 دن کا، جب آپ ان کو مسکرا کر دین کی دعوت دیتے تھے، آپ دیکھیں کیسے اس نے اثر کیا۔ یہی ہے وہ کوالٹی کہ ادفع باللتی ہی احسن، تم دفع کرو برائی کو بھلائی کے ساتھ، تو پھر تم دیکھو گے کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ پس اگر تم دیکھو گے کہ جو تمہارا دشمن تھا وہ تمہارا دلی دوست بن گیا، جو عداوت پڑی تھی وہ دور ہو گئی، اور وہ تمہارا دلی دوست حمیم بہت گہرا دوست بن گیا۔ سبحان اللہ، دشمنوں کو دوست بنانے کی کوالٹی یہ بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے۔ ہم تو الٹے اپنے دشمنی پیدا کرتے ہیں زیادہ اپنے، یعنی اس کو جواب دے دیا، اس کو جواب دے دیا، اس کو برا لگا، اس کو برا لگا۔ تو یہ کوالٹی اپنے اندر اپنانے کی کوشش کریں کہ دشمنوں کو دوست کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ اور ایک نہیں، ہم کو کئی واقعات ملتے ہیں، صحابہ میں سے بھی، تابعین میں سے بھی، تبع تابعین میں سے بھی۔ تو یہ جو دشمنوں کو دوست بنانے کی جو کوالٹی اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ یہ ہر ایک کو نہیں ملتی۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور نہیں سکھلائی جاتی یہ خوبی یا خصلت مگر انہی لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، اور نہیں سکھائی جاتی یہ خوبی مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہیں۔ سبحان اللہ، جو نصیب والے لوگ ہیں ان کو ملتی ہے کوالٹی۔ تو آپ سوچیں کہ اگر میں اور آپ اپنے آپ کو نصیب والا بنانا چاہتے ہیں، خوش قسمت بنانا چاہتے ہیں، صبر والا بنانا چاہتے ہیں، تو ہم کو اپنے اندر یہ کوالٹی پیدا کرنی پڑے گی۔ اور یہ کوالٹی دراصل بہت مشکل ہے اپنے اندر پیدا کرنا، کہ درگزر کرنا، اپنے دشمن کو بھی معاف کر دینا۔ اس کے لیے دل کا بڑا ہونا بہت ضروری ہے، دل کی تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ دل میں تنگی مبتلا ہو تو کبھی بھی ہم کسی کو معاف نہیں کر سکتے۔ تو سامنے والے کو درگزر کریں، آپ معاف کر دیں، دل سے معاف کر دیں اس کو۔ آپ دیکھیں کیسے وہ آپ کا دوست بن جائے گا، اور وہ بھی جگری دوست بن جائے گا۔ تو دشمن کو دوست بنانا یہ سب سے بیسٹ کوالٹی ہے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ کے اندر صبر ہو، کیونکہ صبر کیا کرتا ہے، آپ کے نفس کو کنٹرول کرواتا ہے۔ ورنہ تو انسان کا نفس بڑا تھوڑا دلا واقع ہوا ہے، وہ بات بات پر غصہ اور ناراض ہو جاتا ہے، یا اپنی جو بات اس کی نہیں مانیں گے اس کی بنا پر وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ نہیں، تم کیا کرو، دوستی میں پہل کرو، تم آگے بڑھ کر اسے معاف کر دو، تم دشمنوں سے بھی دوستی رکھو اور ان کو بھی صراط مستقیم پر لے کر چلو۔ تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی خاطر جھکنے والوں کی عزت کبھی کم نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، جو عاجز بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند فرماتا ہے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بلند درجہ عطا کرے گا۔ آپ دیکھیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی انہوں نے اپنے لیے کوئی اسپیشل کرسی نہیں بنائی۔ جب کہا جاتا ہے کوئی نئے لوگ آتے مدینہ اور صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں بیٹھے ہوتے، تو لوگ ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے تھے، کہ انہیں پہچان نہیں سکتے تھے، پہلی نظر میں نہیں پہچان سکتے تھے کہ کون رسول اللہ ہے۔ جب مدینہ داخل ہوئے اور لوگوں نے دیکھا ہوا نہیں تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ابو بکر صدیق چونکہ ان کے بال زیادہ سفید تھے بنسبت رسول اللہ کے بال کے مقابلے میں، تو لوگوں نے کیا سمجھا کہ یہی بزرگ ہیں تو یہی نبی ہوں گے، اور وہ سمجھ نہیں پائے۔ لیکن ابو بکر صدیق نے پھر اس وقت کیا کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھے یا کھڑے تھے اس کے اوپر چادر تان دی سر کے اوپر، تو تب لوگ سمجھے کہ اچھا یہ رسول اللہ ہیں۔ تو آپ نے اپنے آپ کو کبھی لوگوں سے نمایاں کر کے پیش نہیں کیا کہ میں بہت بڑی چیز ہوں، نہیں، آپ کے اندر کتنی عاجزی تھی، کتنی اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرتے تھے آپ۔ تو جو اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے بلند درجات عطا فرماتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے آپ دیکھیں کہ یہاں پر دشمن کے ساتھ کیسے سلوک کیا، کیسے رویہ رکھا، کہ مسکرا کر ملتے رہے۔ جو آپ کو جان سے مارنے کے لیے آئے تھے ان سے بھی مسکرا کر ملنا، ان سے بھی درگزر کرنا، اور چھوڑ دیا، آزاد کر دیا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس کا فائدہ کیا ہوا،
کہ وہ فوراً اسلام قبول کر کے واپس مدینہ آ گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے چہرے سے بڑھ کر اب کوئی چہرہ مجھے محبوب نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہوتی ہے پھر محبت، یہ ہوتی ہے وہ دشمنی جو دوستی میں بدل جاتی ہے، دلی دوستی میں۔ ایک اور واقعہ بہت مشہور، یہ ہم اکثر کتابوں میں ہے، مجھے ابھی بھی نام نہیں یاد آ رہا ہے اصل میں، سوری۔ اصل میں یہ واقعہ 3-4 لوگوں کے نام سے بتایا جاتا ہے غالباً، کوئی کہتے ہیں امام مالک، کوئی کہتے ہیں عبداللہ بن مبارک، کوئی کہتے ہیں قاضی ایاز، اور ڈفرینٹ نام لیے جاتے ہیں، واللہ عالم۔ تو کسی عالم دین کے پڑوس میں ایک مجوسی رہا کرتا تھا، اور یہ آس پاس ایران عراق ہی کی بات ہوگی جب اسلام پھیلتا رہا، اس وقت کی بات ہے۔ اور وہ کہا جاتا ہے کہ اس کو معلوم تھا کہ اس کے پڑوس میں کوئی عالم دین رہتے ہیں جو دن رات پڑھائی لکھائی کا کام کرتے رہتے ہیں، ان کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں ان سے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ بہت شور اور ہنگامہ کرتا تھا، بہت ہی زیادہ۔ کہا جاتا ہے کہ میوزیکل انسٹرومنٹس تھے اس کے پاس، جیسے وہ تمبورا ہوتا ہے پہلے زمانے کا، اس سے کہ اس سے آوازیں نکالتا تھا تاکہ یہ لوگ ڈسٹرب ہوں، اور وہ ڈسٹرب ہوتے تھے بہت زیادہ وہ لوگ، کیونکہ پڑوس میں ہی گھر تھا۔ لیکن اس نے اپنی روش نہیں چھوڑی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو مسلمانوں کے دشمن ہوتے ہیں، تو یہ گانے بجانا اور میوزیکل انسٹرومنٹس کا چلانا یہ سب کرتا رہتا تھا۔ ایک دن کہا جاتا ہے کہ اس کے گھر سے آواز نہیں آئی کوئی، تو جو اسکالر تھے انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے بھائی، فلاں بازو کے گھر سے آواز نہیں آ رہی ہے آج، مطلب روز تو آواز آتی ہے، کہیں سب خیریت ہے نا، دیکھ کر آؤ۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اس کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے کسی جرم میں، شاید زیادہ شراب نوشی کے جرم میں، یا جو بھی XYZ جو بھی جرم ہوگا۔ اب یہ انہوں نے جو اسکالرس تھے انہوں نے سوچا کہ تو پڑوسی ہے ہمارا، اور ہمارا حق بنتا ہے کہ اگر وہ مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہے تو اس کی مدد کریں۔ تو یہ چل پڑے کوتوالی، اور وہاں جا کر معلومات کی کہ کہاں ہے وہ جو ان کا پڑوسی ہے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ فلاں فلاں جگہ ہے تو وہاں گئے اور اپنی ضمانت پر اسے رہا کروا کے لائے کہ ٹھیک ہے میں ضمانت لیتا ہوں کہ آئندہ یہ اس طرح سے برا کام نہیں کرے گا، اور اس کو لے کر آ گئے، اور آ کر کچھ کہا بھی نہیں، یعنی کوئی احسان نہیں لیا، نہ کوئی شکریہ، اور ان کو اپنے گھر چھوڑ کے اپنے گھر میں آ گئے۔ کہا جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ شخص جو ان کو ستایا کرتا تھا، جو ان کو تکلیف دیتا تھا، علم کی مجلس کے دوران ہی میوزک پلے کرتا تھا، تو وہ شخص آیا اور اس نے نہایت ہی شرمندگی اور عاجزی کے ساتھ معافی مانگی، اور بعض اس میں لکھا ہے کتابوں میں کہ اس نے اسلام بھی قبول کر لیا، اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ آلریڈی مسلمان تھا لیکن نافرمان تھا۔ بہرحال واللہ عالم جو بھی رہا ہو۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ ہوتا ہے کہ دشمنوں کو بھی دوست بنا لینا، کہ آپ دوسروں کے کام آنا، ان کی مدد کرنا، جیسے کسی کی ضمانت ہے، کسی کی رہائی ہے، آپ دیکھیں درس و تدریس دینا، دین کا داعی جو ہے وہ درس و تدریس کے ذریعے سے بھی اپنی دعوت کا کام کرتا ہے، لیکن یہی مین بات نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی آپ کو لوگوں کی فکر کرتے رہنا چاہیے۔ کوئی ایسے انتظامات، کوئی ایسے آپ اپنے سورس اختیار کریں جس کی بنا پر آپ غریبوں کی ہمیشہ مدد کرنے والے بنیں، مسکینوں کی مدد کرنے والے بنیں۔ تو دین کے دائی میں یہ خوبصورتی ضرور ہونی چاہیے، یہ خوبصورت عادت اس کے اندر ہو کہ وہ دشمنوں کو دوست بنا لے، اس کا اخلاق، اس کا کردار اتنا بہترین اور اتنا اعلیٰ ہو کہ برائی کو بھلائی سے دور کرنے والا ہو، وہ لوگوں کے ناروا سلوک کو خندہ پیشانی سے قبول کرنے والا ہو، لوگوں کی تکلیف دہ باتوں پر صبر کرنے والا ہو، خاموش رہنے والا ہو۔ تو اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا تھا نا کہ حسن صورت مختصر، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش رہتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش رہتا ہے دل۔ یعنی جو صورت ہے وہ تو ختم ہو جانے والی، ابھی چلی جائے گی، لیکن جو سیرت ہے وہ اس کا کردار، سیرت کا جو یعنی کردار ہے، سیرت کی خوبصورتی سال ہر سال تک باقی رہے گی، لوگ آپ کو آپ کی کردار کی وجہ سے یاد رکھیں گے۔ اور اس سے بڑھ کر سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ ہماری کوئی نیکی کا کام ہمارے جانے کے بعد بھی دنیا میں چلتا رہے اور وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن، کہ دور کرو برائی کو بھلائی سے، تو تم دیکھو گے کہ جو دشمن تھا وہ دوست بن گیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے اور حسن ہے حدیث، یعنی صحیح کا درجہ رکھتی ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے گھر کا ضامن ہوں، بلکہ آتا ہے کہ جنت کے وسط میں، جنت کے اطراف میں اور جنت کی بلندیوں پر، یہ 3 جگہ بتائی گئی ہیں، تو میں اس شخص کے لیے جنت میں ایک گھر کا ضامن ہوں، یعنی میں ضمانت لیتا ہوں کہ جو لڑائی جھگڑا ترک کر دے، چاہے وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو، یعنی جو حق پر ہوتے بھی لڑائی جھگڑا چھوڑ دے، کیونکہ یہ اخلاق کی کردار کی خوبی ہے اصل میں کہ جھگڑا چھوڑ دینا، کیونکہ جھگڑا نہ چھوڑنے سے کیا ہوگا، بات بڑھے گی اور پھر کتنے پرابلمس ہوتے ہیں۔ تو اس شخص کے لیے جنت میں گھر کا ضامن ہو جو حق پر ہوتے ہوئے بھی لڑائی جھگڑا چھوڑ دے۔ پھر اور میں اس شخص کے لیے جنت کا ضامن ہوں، جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر کا ضامن ہوں
جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، چاہے مذاق ہی میں صحیح. کچھ لوگوں کو ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ بول دیتے ہیں نا، مذاق کرنے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، تو نہیں کرنا چاہیے. تو ایسے شخص کو جنت کے وسط میں بالکل مڈل، بیچوں بیچ اس کو گھر ملے گا. اور میں جنت کی بلندی میں اس شخص کے لیے گھر کا ضامن ہوں جس کا اخلاق اچھا ہو. سبحان اللہ. یہاں پر پھر اخلاق کی بات کی گئی. تو جو دین کا داعی ہوتا ہے وہ اچھے اخلاق کا پابند ہوتا ہے، وہ لوگوں سے درگزر کرتا ہے. اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا جب ہم قرآن میں ذکر پڑھتے ہیں اور جب بھی ان کے واقعات آتے ہیں قرآن میں، تو سبحان اللہ اتنا خوبصورت ہمیں انداز ملتا ہے کہ وہ کہتے کہ یا ابتی، اے میرے ابا جان، یا ابتی یا ابتی. پورے قرآن میں آپ دیکھ لیجیے جہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو مخاطب کیا ہے جو کہ بت پرست تھا، شرک اور یہ برائیوں میں ملوث تھا، اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں ان کا انداز تخاطب آپ دیکھیں. تو دین کے جو داعی ہوتے ہیں ان کا اسی طرح سے انداز تخاطب ہوتا ہے، یعنی مخاطب کرنے کا انداز ہوتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو اتنے خوبصورت انداز میں کریں کہ اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان. اور ان کا والد ان کو کیا کہتے ہیں کہ لَأَرْجُمَنَّكَ، اے ابراہیم اگر تو یہاں سے نہیں گیا یا ہٹا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا، پتھر برساؤں گا تجھ پہ. اور بدلے میں جواب میں ابراہیم علیہ السلام کا رویہ آپ دیکھیں کہ اے میرے ابا جان. پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا کردار آپ دیکھیں کہ کیا کچھ نہیں کیا ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ، کتنی ناانصافی، کتنا ظلم، جان تک لے لیا. آخر اپنی نزدیک تک تو جان ہی بھی لے لی تھی نا، اندھے کنویں میں پھینک دیا تھا. کیسے وہ بچہ نکل سکتا تھا، کیونکہ اس وقت وہ بہت ینگ تھے. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کو بچایا اور محفوظ رکھا کہ جب بھائیوں نے اتنا کچھ کیا اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام نے درگزر کر دیا اور کہا کہ تم سب آزاد ہو، کوئی پکڑ، کوئی گرفت نہیں تم پر. اور اس کا اثر کیسا ہوا کہ ان کے بھائی کتنے نرم مزاج بن گئے، کیسے عاجزی ان کے بھائیوں کے اندر بھی پیدا ہو گئی. تو یہ ہوتی ہے کردار کی خوبی اور یہ ہوتی ہے کردار کی خوبصورتی، اچھے اخلاق کی. تو یہاں پر ایک اتنی اچھی کوالٹی بتائی گئی ہے کہ دوسروں سے درگزر سے کام لینا، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا، دوسروں کی غلطیوں پر پکڑ نہ کرنا، اپنے اخلاق کو اچھا رکھنا، صبر کرنا. دین کے راستے میں مشکلات آئیں گے لیکن اس کے باوجود بھی کوشش کرنا کہ اپنے آپ پر کنٹرول کیا جائے، کیونکہ بدلہ لینے کی صفت ہو کر بھی، یعنی بدلہ لینے کی قوت ہو کر بھی بدلہ نہ لینا، اس کے لیے جنت میں گھر کی ضمانت ہے. تو آپ دیکھیں اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے ہم کو، مجھے اور آپ کو کیا چاہیے دیکھا جائے تو ہم جنت میں گھر ہی تو چاہتے ہیں نا، کہ بس جنت میں گھر مل جائے اتنا ہی کافی ہے ہمارے لیے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے. تو اگر ہم جنت میں گھر چاہتے ہیں، جھگڑا چھوڑ دیجئے، دشمنی چھوڑ دیجئے، درگزر کریے، عاجزی اختیار کریے اور لوگوں کو معاف کرنا سیکھیے. جتنا لوگوں کو معاف کریں گے آپ دیکھیں کتنا دل میں سکون اترتا چلا جائے گا. دنیا بھی جنت بن جائے گی اور آخرت میں تو جنت ملے گی ہی ملے گی انشاءاللہ اللہ کے رحم و فضل سے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے، ہم کو برائی کو بھلائی سے دور کرنے کی توفیق دے، حکمت سے بات کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ وسعت نظری اور فکری پیدا کرے جو ہمیں لوگوں کو دین کے راستے کی طرف بلانے کے لیے ضروری ہے. ہمارے پاس وہ دلائل دے اللہ تعالیٰ، ہمیں الحمدللہ ایسی کوالٹیز ہمیں اللہ تعالیٰ عطا کرے کہ جو دین کے داعی میں ہونا ضروری ہے. اور دلائل سے بات کرنا اللہ تعالیٰ ہم کو سکھا دے تاکہ ہم اور بہتر طریقے سے لوگوں کو دین کے راستے کی طرف دعوت دے سکیں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.